آج میں اور آپ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام عہدیداران کارکنان آج اگر ہم اس ریلی میں اتنی دیر سے پیدل چل رہے ہیں اور موجود ہیں تو یہ رسمی ریلی نہیں ہے، اور ہم وہ بھی نہیں کہ جو صرف اور صرف زبان کی حد تک اور میڈیا کی حد تک بیان بازی کی حد تک ہم یہ کہیں جی ہم کشمیریوں کے تو ساتھ ہیں، لیکن عملی طور پر جب چلنے کی باری آئے تو پھر انسان ہندو کی آنکھ میں آنکھ بھی نہ ڈال سکے۔ تو آج 900 دنوں سے زائد دن گزر گئے، بتائیں جی کچھ عرصہ کرونا رہا، دکانیں بند ہوئی تو لوگ کتنے پریشان ہوئے۔ آج 900 سے زائد دن گزر گئے، کشمیر کے اندر کرفیو ہے، ہندو اپنی بدماشی پہ اتر آیا، نہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ، بیمار ہو جائیں تو ادویات کوئی نہیں، مساجد کا تقدس پامال کر دیا گیا۔ جس ہندو سکھ کا دل چاہتا ہے وہ ہماری ماں بہن بیٹی کو کندھے پہ اٹھا کے لے جاتا، اس کی عزت تار کر دیتا۔ بتاؤ کہ کشمیری ماں بہن بیٹی کی عزت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور یہ کہہ دینا جی ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیر کا مسئلہ نہ اقوام متحدہ حل ہو سکتا، کشمیر کا مسئلہ نہ ہندو نے حل کرنا، نہ کسی یہودی کافر نے حل کرنا۔ کشمیر جب بھی رہا ہوگا وہ مومن کے زور بازو اور تلوار کے زور پر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اور صرف ملک پاکستان نہیں، آپ نے سب نے دیکھ لیا 75 سالوں سے زائد لٹیرے، کوئی آٹا چور تو کوئی چینی چور، اور یہود و نود کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور کتوں کو جھپے مارنے والے، 126 دن دین چوک میں ماں بہن بیٹی نچانا والے، کبھی بھی مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت ہندو سے نہیں کر سکتا۔ ہندو سے اگر ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کا غلام کرے گا انشاءاللہ۔ یہ صرف ملک پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں، پوری دنیا کی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی جماعت ملک پاکستان میں بشر اقتدار آنے کے بعد اگر وہ محمد عربی کا چمکتا دین تک پر لائے گی تو وہ اور کوئی دوسری جماعت نہیں، وہ صرف یہ لبیک والے ہیں۔ اور یہ بھی یہ پوری دنیا کو یہ راز پتا ہے کہ اگر کوئی جماعت برسر اقتدار آنے کے بعد ملک پاکستان میں اگر کوئی جماعت اعلان جہاد کرے گی تو وہ بھی صرف اور صرف یہ لبیک یا رسول اللہ والے ہیں۔ اس لیے آپ سب یہ چاہتے ہیں نا کہ کشمیر کی طرف پوری پاک فوج بھی چلے اور حضور کے یہ غلام بھی چلے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کو اٹھا کر ہم کشمیر کو آزاد کروائیں، تو پھر آج آپ لوگوں نے لبیک والوں کا ساتھ دینا جی انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ بانی سرپرست اعلیٰ اور امیر ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ ہمیں حکم فرما کے گئے، آپ نے فرمایا کہ جس دن لبیک والے برسر اقتدار آئیں گے اس دن نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، اس دن خلافت راستہ کی طرز حکومت کا قیام ہوگا، اور پھر یہ لبیک والے اعلان جہاد کریں گے، اور پھر پوری فوج بھی حضور کے یہ غلام بھی لبیک کا نعرہ لگا کر کشمیر کے سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہندو نقصاؤں کا ناچ دیکھنے والا وہ کبھی بھی ہندو کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا۔ تم کس منہ سے اپنے آپ کو تم کہتے کہ ہم بہت بڑے مسلمان؟ جو انسان پوری زندگی کسی ہندو کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈال سکا، کسی کافر کو سینہ تان کے للکار بھی نہ سکا، کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے کہ اس کو مسلمان کی موت مر؟ تو یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا، وہ وقت دور نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ ایک دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو وہ دن دکھانا، اور کشمیری بھی وہ دن دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے جس طرح آج تحریک لبیک کے زیر اہتمام خیبر سے لے کر کراچی تک ہر شہر میں کشمیر ریلی کا انعقاد ہے نا، اسی طرح حضور کے غلام ہر شہر میں باہر نکل آئے، تو انشاءاللہ جب لبیک والوں کی حکومت آنی اسی طرح میں اور آپ نکلیں گے، خیبر سے لے کر کراچی تک سارے پاکستان کے حضور کے غلام
اسی طرح نکلیں گے اور اسی طرح سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگاتے لگاتے کشمیر میں وہ داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ محنت کرنی ہے انشاءاللہ، محنت کریں گے نا جی انشاءاللہ پوری جرأت اور قوت کے ساتھ۔ اب ہم نے آقا و مولا کی دین کی پہرےداری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور آخر کوئی وجہ تھی نا، بس یہاں میں بات ختم کرتا کہ آپ نے نہیں دیکھا 7 ملک افغانستان میں طالبان آ گئے، مولوی آنے گے، اور آج آنے کے بعد آج یہ جو لبرل اور جو لنڈے کے انگریز ہمارے اوپر مسلط ہو چکے، آج اے سانو ہی تانا مار دینے نا کہ جناب مولوی ملک کس طرح چلائیں گے۔ ہم نے کہا اگر ABCD اگر یہود و ہنود کی غلامی ملک چلا سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر ملک چلائے گا انشاءاللہ۔ یہودیوں کی غلامی کر کے تم نے تو ملک کا ستیہ ناش کیا، یہاں یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کی غلامی ہے۔ جب دین مصطفیٰ تخت پر آئے گا تو پھر ہر مومن جناب عزت پائے گا، عزت فلاح اور کامیابی اگر ہے تو وہ نظام مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اور یہ جب ساتھ آئے نا مولویوں کی حکومت تو سامنے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امریکہ لیٹسٹ ہیلی کاپٹر تو مولویوں نے اڑا دیا اس طرح۔ تو جدوں لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا ہیلی کاپٹر اڑا نا تو پورا اس طرح انٹرنیشنل میڈیا بھی چیخ اٹھا، انہوں نے کہا جناب یہ مولوی یہ کس طرح ہیلی کاپٹر جدید ٹیکنالوجی کا انہوں نے اڑا لیا، انہوں نے تو کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ABCD ہے کیا، 1 2 3 ہے کیا، نہ کسی ایویشن اکیڈمی میں رہے، نہ کسی ایئر فورس کی اکیڈمی میں کوئی کورس کیا، تو مولوی ہیلی کاپٹر کس طرح اڑا گئے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا یہ ABCD کے زور پہ نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کے زور پہ اڑا، یہ الف لام میم کی جناب طاقت ہے جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر اڑا۔ تو انشاءاللہ یہ نظام مصطفیٰ آنے کی دیر ہے، انشاءاللہ ہر جگہ بہاریں ہوں گی، اور آخر یہ کوئی وجہ تھی، انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے، یہ لبیک آنے کو ہے انشاءاللہ۔ یہاں شاندار چوک میں کھڑے ہو کے یہ میں آپ کو کہہ رہا، اگر ہم نے زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اگر ہم نے وہ دن نہ دیکھا تو ہماری اولادیں دیکھیں گی، لیکن وہ دن بڑا نزدیک ہے انشاءاللہ، پھر ظالم ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی لٹیرا لوٹ نہیں سکے گا، ہر بندے کو اس کا حق ملے گا، اور انصاف کا بول بالا ہوگا، مساوات ہوگی، اور انشاءاللہ سے ملک پاکستان نہیں پوری دنیا کا جو مسلمان ہے وہ سکھ کا سانس لے گا۔ تو آقا و مولا حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں جلوہ گر ہے، اور آقا و مولا حضور علیہ السلام نے آخر کوئی وجہ تھی تو فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو اس خطہ عرض سے اس سرزمین سے خوشبو کے جھونکے آتے ہیں۔ تو خوشبو کے جھونکے اگر آج بھی آ رہے ہیں، یہ حدیث جو سی ہے یہ قیامت تک کے لیے، تو آج اگر اس دھرتی سے ملک پاکستان سے اگر خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو ڈبو کی وجہ سے آ رہے ہیں، شیخو کی وجہ سے آ رہے ہیں، نواز ہستے آ رہے ہیں، یا جناب زرداری کی وجہ سے آئے۔ آج بھی اگر ملک پاکستان سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں تو داتا علی اجمیری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہندوستان سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں تو معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے۔ آج اگر یہ پورا پاکستان بہتر ہے تو وہ بھی امام حسین کے خادم حسین لبیک یا رسول اللہ کے۔ اور پھر کیا ہوگا سنیں جی، روایات میں ہے، بادشاہ بات ختم، کہ اس خطہ عرض سے کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی۔ کیا ہوگا جی؟ کالی پگڑیوں والی جماعت اس خطہ عرض سے، اس ہندوستان، افغانستان، حالیہ پاکستان، اس خراسان کے علاقے سے کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی۔ دین مصطفیٰ کی پاور ہے، یہی وہ کالی پگڑیوں والی جماعت ہے۔ خدا کی قسم آج امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ٹرمپ اور امریکی یہودی اگر کانپتا ہے تو ملک پاکستان کی نون PTI کاف پیپلز پارٹی سے نہیں، اگر امریکہ میں بیٹھ کر اگر یہودی کانپ رہا تو وہ لبیک والوں کی وجہ سے۔ آج فلسطین اسرائیل میں بیٹھ کر وہ صلیبی جن کے آج پنجے کے اندر ہمارا قبلہ افضل ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی جماعت آئی تو وہ یہ لبیک والے ہیں جو قبلہ افضل آزاد کرانے کے لیے آئیں گے۔ آج ہندوستان کے اندر اگر ہندو اور مودی اگر کانپ رہا تو وہ بھی لبیک والوں کی وجہ سے۔ ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر اگر ہندو فوجی پریشان ہے تو وہ بھی لبیک کی وجہ سے، اور ہونا ہی یہ انشاءاللہ کہ جی کہ حضور نے فرمایا کہ کالی پگڑیوں والی جماعت اٹھے گی۔
اور وہ کیا کرے گی کہ پوری دنیا کا کفر وہ پاؤں کے نیچے مسل کر پوری دنیا کے اندر محمد عربی کے نام کا جھنڈا وہ گاڑ کے رکھ دے گی انشاءاللہ. بس انشاءاللہ یہ ہم ہے جی مسلمان. صرف ملک پاکستان ہمارا نہیں، لبیک نے یہاں تک محدود نہیں رہنا. انشاءاللہ ہم نے ہی کشمیر فتح کرنا، ہم نے انشاءاللہ دوبارہ بابری مسجد اسی جگہ پہ تعمیر کروانی ہے، اور لبیک والے ہی قبلہ اول کو یہودی کے شکنجے سے نکلوائیں گے انشاءاللہ. اور یہی لبیک والے اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو بھی کافروں امریکیوں کے جیل سے نکالیں گے. تو یہ لبیک والے انشاءاللہ وہ وقت تو نہیں چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور جذبہ جو سے ہے نا آپ نے سرد نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. بس جذبہ جہاد سے اسی طرح سرشار رہنا ہے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں، ڈرنا نہیں ہے. حضور کا غلام جو ہے وہ نہ ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے. جیسی سارے اس طرح کرو بھی پاور ہے کہ نہیں ہے بازوان دے اندر. جتنے حضور کے غلام ہو جانے کے بعد بتاؤ جی آج تک یہ آپ کی پاور ہے، اس طرح کرو ذرا پاور دسو ہوئی اے پاور آج تک اتنی زندگی ہو گئی، کبھی کفر کو ڈھانے کے کام آئی، خالی روٹی کھانا اس سے کام آئی، کبھی کشمیر آزاد کرانے کے کام آئی، تو یہ انشاءاللہ کام آنے والی ہے انشاءاللہ. لبیک والے آنے والے انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہونے والا ہے. آپ لوگوں نے پوری جرات اور قوت کے ساتھ پہلے کی طرح ہم نے لبیک کا ساتھ دینا ہے. اگر ہم سب مل کے بھی اتنے سارے یہاں سے لے کے وہاں تک حضور کے غلام ہو جانے کے باوجود بھی اگر آپ کفر یا نظام کی دیوار نہیں گرا سکتے تو پھر کیا فائدہ. تو بس بات ختم. وعدہ جی انشاءاللہ ابھی پھر میدان لگنے جا رہا تو میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ وعدہ کریں کہ اب کی بار ہم نے یہود و روم کے جھنڈوں کو اوپر نہیں آنے دینا، کفریہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چلنے دیں گے. اب کی بار کسی دنیا دار پارٹی کا نظام نہیں آئے گا. یا اللہ ہم یہ وعدہ کرتے اب کی بار اگر آئے گا تو وہ پاک نظام اعلیٰ اور عرفہ خوبصورت نظام آئے گا جو آقا و مولا لے کر ہے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے. لبیک